جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم دوستو۔ ایک آپ کو پتہ ہے کہ ایک اہم انٹرویو سینئر مسلم لیگ نون کے رہنما حنیف عباسی صاحب کا جو گزشتہ روز ایئر وائی نیوز نے چلایا ہے، بہت سارے اس کے آسپیکٹس ہیں اور ایک چیز تو کھل کر اب سامنے آ گئی کہ سب اچھا نہیں ہے مسلم لیگ نون میں اس وقت، اور اس کی وجوہات جو ہیں وہ الیکشنز ہیں۔ وہ الیکشنز جو کہ بظاہر جس کی وجہ سے مسلم لیگ نون اس وقت حکومت میں ہے، وزیر اعظم ان کا، پنجاب کے وزیر اعلیٰ ان کے، بلوچستان میں بھی کولیشن گورنمنٹ ہے، لیکن وہ الیکشنز جس طرح کے ہوئے، جس طرح کے انٹرنیشنلی اس پہ باتیں ہو رہی ہیں، بے ضابطگیاں سامنے آ رہی ہیں، تو وہ کہہ لیں کہ اگر کوئی جیتا ہے تو وہ بھی جو ہے کوئی بات ایسی کر رہا ہے جس سے کنٹروورشل مزید ہو رہے ہیں انتخابات، اور ہارا ہوا تو بالکل وہ 100% ایسی باتیں کر رہے ہیں۔ اور یہ وہ جماعت کر رہی ہے آپس میں کہ جو پھر وہی بات جو حکومت میں ہے، جو بظاہر جیتے ہیں، ویسے تو اکثریت پی ٹی آئی کو مل گئی تھی لیکن سادہ اکثریت نہیں تھی اور وہ حکومت کسی کے ساتھ کرنا نہیں چاہتے تھے، تو پھر ظاہر ہے مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی اور دیگر جماعتوں نے مل کر حکومت بنائی۔ لیکن اب وہی انتخابات جو ہیں اس پہ سوالات ودن حکومت کے اندر ہی جو ان کے سیاسی جماعتیں ہیں حکومت کی، ان کے رہنما اٹھا رہے ہیں۔ شروعات تو اس کی جاوید لطیف صاحب نے کی تھی، لیکن وہ کیونکہ ہارے تو اور بھی ہیں، لیکن وہ ظاہر ہے وہ کہہ لیں کہ بڑے دل والے ہیں، جیسے سعد رفیق ہیں، ایون رانا ثناءاللہ ہے، شیخ رحیل اصغر، وہ تو کوئی ایسی بات نہیں کر رہے ہیں اور بلکہ اپنی شکست تسلیم کر رہے ہیں۔ لیکن جاوید لطیف صاحب جو ہیں وہ لگتا ہے کہ وہ بالکل دنیا سے علیحدہ ہی ہارے ہیں، اور وہ اس کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں، اور وہ سوالات اٹھا رہے ہیں کہ انہیں بھی ہروایا گیا ہے غلط طریقے سے، اور وہ اپنی ہار کو ایون اپنی لیڈرشپ یعنی نواز شریف کے ساتھ ملا رہے ہیں کہ ان کی جیت سے، کہ جی انہیں کہا جاتا ہے اگر آپ کہیں گے حلقہ کھولنے کا اپنا تو پھر 130 جو میاں صاحب کا حلقہ ہے وہ بھی کھولا جائے گا۔ تو یہ وہ آئے دن میاں صاحب، جاوید لطیف صاحب ایسی باتیں کرتے تھے، کچھ اور بھی لوگ، لیکن دوسری طرف سے یعنی پی ایم ایل این کے اندر خاموشی تھی، لیکن حنیف عباسی صاحب نے پھر وہ خاموشی توڑی ہے اور وہ فرنٹ فٹ پر آ کے انہوں نے کھل کر بات کی اور کہا کہ جاوید لطیف صاحب، پہلے تو آپ یہ بتائیں نا کہ آپ جو ہیں کس بنیاد پہ، کس نے آپ کو کہا کہ اگر آپ کا حلقہ کھلا تو میاں نواز شریف کا حلقہ بھی کھول دیں گے؟ آپ اس کا نام تو بتائیں، اخلاقی جرات کریں۔ اس سے پہلے شیخ رحیل اصغر بھی ایسی بات کر چکے ہیں جاوید لطیف صاحب کے بارے میں، اور انہوں نے کہا کہ میاں صاحب آپ لوگ ہنستے ہیں ایسی باتوں پہ، اگر آپ کہہ رہے ہیں چلے ہم مان لیتے ہیں، تو پھر اخلاقی جرات کریں اور وہ بتائیں کہ کس نے یہ کیا ہے، کہ کراس لگ گیا، یہ ہو گیا، یہ نام بھی تو لیں کسی کا۔ تو اب وہ کھل کر جب سامنے آئے ہیں حنیف عباسی صاحب، اور انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ میں جاوید لطیف صاحب کو عقل مند سمجھتا تھا، لیکن وہ تو لیڈرشپ سے کھیل رہے ہیں، ان کی ہار کا اور میاں نواز شریف کی جیت کا کوئی مقابلہ نہیں ہے، یہ حنیف عباسی صاحب کہہ رہے ہیں۔ اور یہ بھی انہوں نے کہا کہ جاوید لطیف صاحب اب آپ ہار گئے ہیں تو تھوڑا حوصلہ کریں اور سکون کریں، تو ایسے متنازع مزید نہ بنائیں۔ لیکن اس کے ساتھ ہی انہوں نے زبیر عمر کی بھی کلاس لی اور کہا کہ وہ ایک علیحدہ فلاسفر بنے ہوئے ہیں، اور پارٹی کو تو چاہیے اب ان کے ساتھ مسلم لیگ نون کا لکھنا ہی نہیں چاہیے، پارٹی کو بھی چاہیے کہ وہ کیوں خاموش ہیں، جو عہدے دار ہیں ان سارے لوگوں کے متعلق، جس میں انہوں نے مشاہد حسین سید، آصف کرمانی، ان کا بھی ذکر کیا، تو کہا کہ پارٹی اب اناؤنس کرے کہ ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ مشاہد حسین سید کو بھی بڑے آڑے ہاتھوں لیا۔ حنیف عباسی صاحب نے کہا کہ یہ سمجھ نہیں آتی کہ اس شخص سے نون لیگ کتنی دفعہ ڈسی جائے گی، کتنا سخت یہ فکرہ ہے، یعنی یہ ڈنگ مارتے ہیں مشاہد حسین سید، یہ حنیف عباسی کہہ رہے ہیں کہ وہ یعنی پارٹی بدل لیتے ہیں، جس کو دیکھتے ہیں وہ مقبول ہے وہاں چلے جاتے ہیں، جیسے آج کل واقعی مشاہد صاحب جو ہیں وہ پی ٹی آئی اور دوسری جماعتوں کی طرف ان کا رخ ہے، اور کیونکہ وہ نون لیگ نے تو ان کو لفٹ نہیں کرائی، سینیٹر کا ٹکٹ بھی انہیں پتہ تھا نہیں ملنا، تو اب وہ حنیف عباسی کہہ رہے ہیں کہ یہ پھر ہمت کریں کہ کھل کر کے ہمارا تعلق نہیں ہے، پھر آپ تنقید بھی کریں۔
اس طرح آصف کرمانی صاحب کو ان کا وہ ان کی تو کوئی نہیں، وہ تو خود بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ پارٹی میں اب ایسے ہیں نہیں، تو ان کی وہ انہوں نے تھوڑا لحاظ رکھا ہے. لیکن مشاہد حسین، جاوید لطیف، زبیر عمر، ان پر انہوں نے کھل کر تنقید کی. اور سب سے اہم اور بڑی بات جو انہوں نے کی، جو وائرل ہے، جو بہت بڑی بات ہے، وہ محترم وزیر دفاع صاحب خواجہ آصف کے متعلق انہوں نے کی. انہوں نے نام لیے بغیر کہا، لیکن ظاہر ہے وہی ہیں جو وہ بتا رہے ہیں. جب انہیں پوچھا گیا کہ یہ مولانا فضل الرحمان کہہ رہے ہیں کہ باجوہ صاحب نے، قمر باجوہ صاحب نے انہیں کہا تو پھر عدم اعتماد خان صاحب کے خلاف آئی، ان کی پی ٹی آئی کی حکومت گرائی گئی، تو اس میں کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یار یہ پتہ نہیں اب یہ باتیں کریں. ساتھ ہی وہ خود ہی وہ لے کر گئے بات کو کہ ہماری پارٹی میں بھی ایک بندہ ہے سینئر جو اب جو ہے انہیں یاد آ گیا اور وہ تنقید کر رہے ہیں باجوہ صاحب پر. اور یہ وہ صاحب ہیں جو پہلے کہتے تھے کہ واٹس ایپ کو پر ان کو جتوایا گیا تھا الیکشن. یعنی 2018 میں یہ بڑا ایک مشہور واقعہ ہے کہ خواجہ صاحب نے وہ شاید ہار رہے تھے تو انہوں نے فون کیا واٹس ایپ پر باجوہ صاحب کو اور اس کی وجہ سے وہ جیتے. اب یہ اتنی بڑی گواہی مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما دے رہے ہیں جو پہلے ایسے ہی ذرائع سے یا سینہ بسینہ چلتی تھی. انہیں کھل کے بتایا کہ، اور یہ ان کی بات بڑی صحیح ہے حنیف عباسی صاحب کی اخلاقی پوائنٹ آف ویو سے بھی، کہ بھئی جب اس وقت آپ نے بات نہیں کی جب وہ باجوہ صاحب عہدے پر موجود تھے تو اب پھر آپ کیوں کر رہے ہیں؟ اور اس وقت واقعی یہ خواجہ آصف صاحب تو بہت زیادہ ان کو پوچھتے تھے. تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ اسمبلی میں پیش ہوں اور بتائیں کہ آپ نے کیوں ٹی ٹی پی جو اتحاد مان ان سے بات چیت کا کہا اور اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. اور اس وقت آپ کو یاد ہوگا کہ خواجہ آصف صاحب کیا کیا فرماتے تھے. تو یہ حنیف عباسی صاحب نے سب سے بڑی بات کی اور یہ سب سے زیادہ اس کو لوگ اس پر کمنٹس بھی کر رہے ہیں، اس پہ پھیل بھی رہی ہے باتیں. تو ایک بات تو کلیئر ہو گئی کہ الیکشن جیتے ہارے لیکن نون لیگ کے اندر بالکل اچھا جو ہے وہ ماحول نہیں ہے اور ایک دوسرے پر کھل کر وار ہو رہے ہیں. بلکہ بڑے آپ سے انٹرسٹنگ کمنٹس ہیں کچھ نامور لوگوں کے، وہ شیئر کرنے ہیں اسی پر، اس انٹرویو پر خاص طور پر. اولیاء مقبول جان صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، وہ انہوں نے بڑا اچھا کمنٹ کیا اس انٹرویو پہ. انہوں نے لکھا ٹویٹر پہ، یعنی ایکس جو اب ہو گیا، اس پہ کہ جب کوئی گھر اجڑنے لگتا ہے تو پھر اس گھر کے لوگ ایک دوسرے کے راز کھولنا شروع کر دیتے ہیں، اور یہی حال سیاسی پارٹی کا ہے. اور نون لیگ میں یہ معاملہ اب شروع ہو گیا اور اب آگے آگے دیکھیے کیا ہوتا ہے. اسی طرح ایاز خان ایڈیٹر ہیں روزنامہ ایکسپریس کے، بڑے سینئر جرنلسٹ، انہوں نے کہا کہ اسی انٹرویو کے باجوہ صاحب پہلے تو سب کچھ باجوہ صاحب تھے. یعنی یہ انہوں نے طنز کیا خواجہ آصف پر اور ان کے انٹرویو کو بیس بنا کے حنیف عباسی صاحب کے. اسی طرح سینئر جرنلسٹ ہیں طارق متین صاحب، انہوں نے یہ جو اس کا حصہ تھا زبیر عمر والا اور مشاہد حسین والا، اس پہ انہوں نے کمنٹ کیا کہ جب دل کرے تو گورنر بنا دیتے ہیں، یعنی سندھ کے گورنر زبیر عمر بنے، اور جب دل کرے ٹیشو پیپر بنا دیتے ہیں. یعنی اس وقت وہ بالکل ٹیشو پیپر والا حساب ہے ان کا، اور وہ مشاہد صاحب کا بھی یہی کہہ رہے ہیں. اظہر صدیق صاحب نامور وکیل ہیں، بڑے سوشلسٹ اور ایکٹیو دبنگ قسم کے کہہ لیں کہ ایکٹیوسٹ ہیں. انہوں نے بڑا اچھا کمنٹ کیا اسی بات پر، خواجہ آصف والے جو انٹرویو میں حنیف عباسی نے کہا. انہوں نے کہا کہ اللہ الحق ہے، اور دیکھیں اب نون لیگ کے اندر سے اتنی بڑی گواہی آ گئی ہے، اور اس کا مطلب ہے کہ وہ جو واٹس ایپ پر 2018 میں جیتے تھے خواجہ آصف صاحب، تو پھر عثمان ڈار صاحب کو اس وقت بھی جو ہے ان کی ہار کو جیت میں بدلا گیا تھا، جو کہ اب ان کی والدہ کے مقابلے میں بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ وہ باریک صریت سے جیت نہیں تھی، لیکن خواجہ صاحب وہ جیت گئے. تو اسی طرح کہ کچھ اسامہ غازی، بہت بڑا نام ہے اینکر، انہوں نے بڑا اچھے کمنٹ کیے اور انہوں نے کہا کہ اب آپ دیکھیں کہ پہلے انہوں نے حکومت بنائی، وزارتیں بانٹیں، مقدمات ختم کرائے، اور اب وقت ہوا جاتا ہے ایک دوسرے سے لڑنے کا اور راز کھولنے کا. پھر اینڈ پہ انہوں نے لکھا کہ خواجہ آصف تو نہ سیالکوٹ کے رہے اور نہ اسلام آباد کے. تو اس طرح کے دلچسپ کمنٹس جو ہیں وہ جاری ہیں.
ایک اور بڑے اچھے سوشل میڈیا پہ ایکٹیوسٹ ہیں یاسر خان صاحب، انہوں نے بھی بڑے اچھے اور 3-4 اس طرح کے کمنٹس کیے تھے. تو یہ اب اس ایک بات کلیئر ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ معاملہ اب یہ رکنا نہیں ہے. اب آپ دیکھ لیں کہ یہ ایسے لگ رہا ہے جیسے کوئی لفظ سخت ہے، لیکن بہرحال کچھ ضمیر کی آوازیں ہیں جو کہ اب کھل کر لوگ بولنا شروع ہوئے ہیں، چاہے وہ جیتا ہے ہارا ہے، وہ بولی جا رہا ہے ایک دوسرے کے خلاف اب شروع ہو گئے. ابھی تو پی ٹی آئی کا تو وہ اپوزیشن تو ایسی باتیں کرتی ہے، لیکن اب جب یہ خود کریں گے، اور یہی سوال بھی کیا گیا تھا حنیف عباسی صاحب سے کہ آپ کہ اپنے لوگ جو ہیں وہ متنازع بنا رہے ہیں الیکشنز کو، سب سے آگے جوید لطیف صاحب ہیں. پھر انہوں نے ظاہر ہے وہ کافی برداشت کر لیا تھا، میاں جوید لطیف صاحب روز ہی کچھ کہہ دیتے ہیں. لیکن اب اس انٹرویو کے بعد ابھی تک یہ جب تک ہم یہ ریکارڈ کر رہے ہیں جوید لطیف صاحب خاموش ہیں، 24 گھنٹے اس انٹرویو کو گزر گئے ہیں، اور اب دیکھتے ہیں وہ اس کا کیا جواب دیتے ہیں. خواجہ آصف صاحب بھی یقیناً وہ غصے میں ہوں گے، لیکن وہ ابھی تک ان کی طرف سے بھی کوئی کچھ نہیں آیا. مشاہد حسین سید ہیں، زبیر عمر ہیں، لیکن یہ اب معاملہ جو ہے یہ کھل گیا ہے، اور لگتا ہے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ یہ مشکلات میں اضافہ کر دے حکومت کے لیے. ابھی تو یہ پارٹی کی حد تک ہے، لیکن ظاہر ہے کیونکہ ان کی حکومت ہے اس پارٹی کی، تو یہ معاملہ اگر بڑھ جائے، ایک دوسرے کے راز اور ایسے کھولنے شروع ہو گئے، تو جو اپوزیشن کا کام ہے شاید وہ انہیں نہ کرنا پڑے اور یہ ادھر اسی طرح چلتا رہے. تو بہرحال حنیف عباسی صاحب ایک ظاہر کھل کر بات کرتے ہیں، ہمیشہ بانگ آدمی ہیں، اور جس طرح ان کے سیاسی حریف ہیں شیر رشید، اسی طرح کے حنیف عباسی کھل کے بات کرتے ہیں. تو اب بہرحال یہ پنڈورا باکس کھل گیا ہے، اور یہ معاملہ لگتا ہے کہ آگے بڑھے گا. انشاءاللہ مزید بھی کچھ خبریں ہیں، وہ 1-2 روز میں اس کو کنفرم کر کے وہ آپ تک پہنچائیں گے. ابھی جو ہے یہ ضروری تھا آپ تک انفارمیشن پہنچانے کی. ایک اہم جو راز کھلنے اب شروع ہوئے ہیں، نون لیگ کے اپنے ہی لوگ کھول رہے ہیں، یہ معاملہ اب شروع ہو گیا ہے. دیکھتے ہیں انشاءاللہ یہ کہاں تک جاتا ہے. تھینک یو.